رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو جنگ کے موقع پر مسلمانوں کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی نہ مایوسی اختیار کریں اور نہ بدامنی کو اور نہ مایوسی کو اپنے درمیان میں اور لوگوں کے درمیان میں پھیلائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم فرقان حمید اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عظیم الشان پیغمبر بھی عطا فرمایا اور اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اور اللہ رب الرحمن نے ہمیں اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بہترین شریعت زندگی گزارنے کا ایک بہترین ڈھنگ اور ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ اسلام دین میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لا الہ الا اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، اللہ ذوالجلال نے اسلام کی چوٹیوں میں سے اور بلندیوں میں سے جہاد کو اور اللہ کی راہ میں لڑنے کو مسلمانوں کے اوپر ایک فریضے کی صورت میں ایک بہت بڑی شان اور ایک بہت بڑی آن عطا فرمائی۔ اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ ذوالجلال نے قیامت کا اور حشر کا دن برپا کرنا ہے، اور اس دن اللہ ذوالجلال ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے مومن بندوں کو جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ ذوالجلال کافروں کو جو ہے وہ نرگ عطا کرنے والا ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قیامت کے دن میں، حساب کے دن میں، ایماندار بندوں کو اور مومن بندوں کو اپنی تیار کی ہوئی جنتوں کا وارث بنانا ہے۔ تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی جنتوں میں پہنچوں، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، بیت اللہ کا حج اور عمرہ کر کے اور دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اور ہر مسلمان کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اللہ کی راہ میں، اگر ہمیں جہاد کے لیے بلایا جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بلایا جائے، تو ہر مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے اور یہ آرزو رکھتا ہے۔ مسلمان دنیا میں ہے تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، اور مرنے کے بعد کا معاملہ ہے تو اللہ ذوالجلال نے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت بنائی۔ کافر دنیا میں ہے تو دنیا کے اندر بھی یہ ذلیل اور رسوا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے جہنم ہے۔ تو دشمن نے کلمہ پڑھنے والی قوم کے اوپر حملہ کیا، اور قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور ثابت قدم رہیں اور مل جل کر کے رہیں، اور اللہ کی راہ میں جب لڑنے کی باری آئے اور جب مورچوں میں کھڑے ہونے کی باری آئے تو ہم ڈٹ کر کے کھڑے ہوں اور دشمن کا اور گائے کے پجاری کا اور بندر کے پجاری کا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مقابلہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ اللہ ذوالجلال سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ صرف یہ آیت مبارکہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کے اندر مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں جب لڑائی لڑنی پڑے تو لڑنا ہے۔ ہماری افواج کا، افواج پاکستان کا یہ کام ہے کہ وہ دشمن سے سرحد
سرحدوں پر مقابلہ کرے، اور ہر پاکستانی مسلمان کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، بازاروں میں رہ کر، ہر ایک مسلمان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی افواج کا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور کسی پراپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، اور کسی قسم کی بزدلی اور ڈر اور خوف کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا اللہ ذوالجلال نے اللہ کی راہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ان لوگوں سے لڑائی لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، جو کفار تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کافروں کو اینٹ کا جواب پتھر دو، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ لڑائی لڑو اور ان سے مقابلہ رکھو۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، فرمایا کہ ان کافروں کو مارو، ان کافروں کے اوپر حملہ کرو اور انہیں نکالو کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی کافر مسلمان قوم کے اوپر اور مسلمان امت کے اوپر اور مسلمان ملک پر حملہ آور ہو جائے، تو یہ ہر مسلمان کا اور ہر مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی لڑیں۔ اور یہ ہندوستان، یہ ہندو جو گائے اور بندر کی پوجا کرنے والا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اور اپنے جیتے جی اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، اور وہ مسلمانوں خوشخبری یہ تھی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصابتان من امتی، میری امت کی دو جماعتوں کو احرزہم اللہ من النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے، نرگ سے محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی وہ دو جماعتیں کہ جنہیں اللہ نے جہنم سے بچا لیا، ان میں سے ایک جماعت وہ ہوگی جو ہندوستان کے ہندو سے اللہ کی راہ میں لڑائی لڑے گی، جہاد کرے گی۔ ہندو جو گائے کا پجاری ہے اور بندر کی پوجا کرنے والا ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتا دی کہ میری امت کی وہ جماعت جو بندر کے پجاری اور گائے کے پجاری کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر لڑائی لڑے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو جو ہندو کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے میدان میں نکلیں گے اور اللہ کی راہ میں لڑائی لڑیں گے، اب چاہے یہ مجاہد غازی ہو کر واپس آئے یا یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور دوسری جماعت جو جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی، یعنی وہ جماعت جو جناب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر اور امام مہدی محمد بن عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور میرے پیارے پاکستانیوں، آج اللہ ذوالجلال نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہندوستان کا گائے کا پجاری اس نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ ہر وہ مسلمان آج یہ چاہتا ہے کہ میں
اللہ کی راہ میں اس فضیلت کو پالوں اور اس سعادت مندی سے مسعود ہو جاؤں، تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا وہ لشکر، وہ جماعت جو ہندوستان کے ہندو سے لڑائی لڑیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا لیا ہے۔ الحمدللہ ہم وہ مسلمان خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پاکستان جیسا پیارا وطن اور ملک عطا فرمایا کہ جہاں پہاڑ بھی ہیں اور میدان بھی ہیں، جہاں میدان بھی ہیں اور جہاں ریگستان بھی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں سمندر بھی ہیں اور جہاں بڑے بڑے دریا بھی ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا انعام کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں افواج پاکستان جیسی بہترین فوج عطا فرمائی، اور یہ وہ بہادروں کا ایک دستہ ہے، یہ وہ بہادروں کا ایک لشکر ہے، اور یہ وہ پاک افواج طیبہ کا وہ پاک لشکر ہے کہ جب مسلمانوں کو اور اسلام کو اور پاکستان کے لوگوں کو اللہ اکبر دشمن سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ پاک فوج ہے کہ جن کے نوجوانوں کو اگر دشمن کے ٹینک کو سامنے لیٹ کر پاکستان کی حفاظت کرنی پڑے تو یہ اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ وہ ہیں کہ دشمن کو مارتے مارتے خود دشمن کے ملک میں جا کر شہید ہونا پڑے تو اپنی جان دینے سے گریزاں نہیں ہوتے۔ اس سعادت کے اندر اور غزوہ ہند میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آج اللہ نے ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ موقع دیا، اور ایک عام پاکستانی اس جو ہے وہ موقع سے یوں فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ہر مسلمان اور پاکستان کا ہر پاکستانی اپنی افواج پاکستان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کے موقع پر خاص طور پر ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، ثابت قدم رہو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو تھام کر کے رکھو، ورابطوا، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، جہاد کے لیے تیار رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی کو پالو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں ہمارے حوصلے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہر پاکستانی کا یہ جذبہ ہے اور جذبات ہیں کہ مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اور ہماری افواج کو یہ لازم ہے، اللہ اکبر، کہ ہم دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں دیں، اور ہماری پاک آرمی اور پاک افواج کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ دشمن کو جواب ہوگا، اور ضرور ہوگا، اور ایسا جواب ہوگا کہ جس جواب کو پھر پوری دنیا دیکھے گی اور دشمن چیخے گا اور چلائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگی مصلحتوں کے تحت بظاہراً جو ہے وہ وقت پر دشمن کو جواب نہیں دیا جاتا اور مسلمانوں کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں میں اور کفار کے درمیان میں صلح نامہ طے پایا تو بظاہراً اس صلح حدیبیہ کی دفعات کے اندر مسلمانوں کی شکست تھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جذباتی ہوتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور کافر باطل کے اوپر نہیں ہیں؟
اور فرمایا عمر نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے شہید ہونے والے جنت میں نہیں ہیں اور کافروں کے مرنے والے جہنم میں نہیں ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں خطاب کے بیٹے اسی طرح ہے۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب معاملہ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور کافر باطل پر ہے، جب ہمارے مرنے والے جنت کے شہداء ہیں اور ان کے مرنے والے نرگ میں اور جہنم میں ہیں، تو جناب عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ کیوں قبول کریں کہ ہم نے صلح نامے کے اندر وہ دفعات قبول کر لیں کہ جس میں ہمیں مسلمانوں کی ذلت نظر آ رہی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، اور جو صلح نامہ صلح حدیبیہ بظاہراً جس میں مسلمانوں کی شکست تھی اور مسلمانوں کی ذلت تھی، دراصل وہ مسلمانوں کی کامیابی تھی اور کافروں کی ذلت اور رسوائی تھی۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا انا فتحنا لکم فتحا مبینا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور پیارے پاکستانیوں، انشاءاللہ اب کی بار بھی اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے گا اور پاکستان سرخرو ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری افواج دشمن کو مسلسل جواب دے رہی ہیں۔ آج موقع اس بات کا ہے کہ ہم اپنے قدموں کو مضبوط رکھیں اور اپنے حوصلوں کو بلند کریں اور پاک افواج کے ساتھ قدم ملا کر کے کھڑے ہوں، نہ کہ اپنے ملک اور نہ اپنی افواج کے خلاف پراپیگنڈا کریں۔ جب عام مسلمان پاکستانی افواج پاکستان کے ساتھ قدم ملا کر کے کھڑا ہوگا اور پراپیگنڈا نہیں کرے گا اور فوج کا مورال گرانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ ہر مسلمان کو غزوہ ہند کا یہ ثواب ملے گا، اور وہ ثواب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا جو لشکر ہندوستان کے ہندو سے لڑے گا اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم سے بچا لے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر